الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بلوغ المرام ہے اور کتاب الطہارہ باب نواقض وضو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 69 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اس حدیث کی راوی ہیں، اور امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز کے دوران قے یعنی الٹی آ جائے، یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، یا پیٹ میں معدے میں سے کوئی چیز منہ کی طرف آئے یا مزی نکل آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور وضو کر کے آئے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں ہی سے ہی اپنی نماز کو مکمل کرے۔ امام ابن ماجہ نے اس کتاب کو کتاب الطہارہ باب نواقض الوضو میں نقل فرمایا ہے، یعنی اس حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، پہلے نمبر پر جو ہے انسان کی نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون آنا شروع ہو جائے، جو گرمی کی وجہ سے عموماً نکسیر پھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انسان کا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قے آ جائے، جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، الٹی آ جائے دوران نماز، تو پھر بھی وضو جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ اور اسی طرح معدے میں سے عموماً مرچ یا اس طرح کوئی چیز گلے تک آ پہنچے، جو آپ کو محسوس ہو جائے کہ پیٹ سے گلے تک وہ چیز آن پہنچی، آپ نے جو کھانا کھایا ہے یا کوئی چیز بھی کھائی ہے، عموماً جو ہے وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، تو تب بھی جو ہے وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر مزی نکل آئے، جس کے متعلق پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جو تھے احکامات پڑھے تھے۔ یہ 4 چیزیں جب واقع ہو جائیں دوران نماز، تو آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا، وضو کامل نہیں رہے گا، اور آپ وہی نماز کو چھوڑ کر آپ فوراً جا کر وضو کریں گے، اور جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اب شرط کیا ہے، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْصَرِفْ، پھر اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، صف سے نکل جائے، فَلْيَتَوَضَّأَ، پھر وضو کر کے آئے، ثُمَّ لِيُبَيِّنَ عَلَى صَلَاتِهِ، جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا ہے وہیں سے اپنی نماز کا آغاز کر دے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے، کسی شخص کے ساتھ پہلی رکعت میں یہ معاملہ، ان 4 معاملات میں سے ایک رکعت اس نے پڑھ لی ہے، دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہیں، تو ان 4 معاملات میں سے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، آپ صف سے باہر نکل جاتے ہیں، ٹوٹیوں پر جا کر جو ہے آپ وضو کرتے ہیں، تو پھر آ کے جو پہلی رکعت پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی موجود ہے، آپ نے دوسری رکعت سے آ کر پھر ابتدا کرنی ہے۔ آپ پھر امام کی ابتدا میں اگر تو صف کی سائڈ پر ہیں تو آپ اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اگر تو آپ کو مل جاتی ہے نماز، دوسری رکعت ہی مل جاتی ہے، تو امام کے ساتھ ہی آپ سلام پھیر لیں گے۔ اگر آپ کے وضو کرتے کرتے رکعت نکل جاتی ہے تو دوسری رکعت پھر امام کی ابتدا کے اندر، تیسری کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی نماز میں وضو ان نواقص کی وجہ سے، ان 4 چیزوں کی وجہ سے آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا، آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ آپ نے لا یتکلم، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنی، آپ خاموشی سے نکلے، جا کر وضو کیا۔ ہو سکتا ہے آپ جا رہے ہیں، رستے میں پوچھے کیا بات ہوئی، آپ اسے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کی نماز جو ناقص ہو جائے گی، پھر آپ نے شروع سے ہی نماز کو دہرانا ہے۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کر لیتے ہیں یا اپنی زبان سے الفاظ ادا کر لیتے ہیں، کلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر ہی کلام ہوگا۔ آپ زبان سے چلتے ہوئے جب نکلتے ہیں تو زبان سے بھی اختیار نکل جاتا ہے،
یہ کیا معاملہ ہو گیا, ایسے میرے ساتھ کیوں ہو گیا. تو پھر بھی جب آپ نے بات کر لی, کلام کر لی, تو آپ کی نماز جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی. آپ نے زبان سے کوئی چیز ادا نہیں کی, آپ جا کر وضو کرتے ہیں, واپس آ کے وہیں سے جو ہے اپنی نماز کی ابتدا کر سکتے ہیں. آپ نے جو رکعت پڑھ لی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی. اگر امام کے ساتھ اقتداء مل جائے تو امام کی اقتداء کے اندر اپنی نماز کو مکمل کر لیں, جو رہ جائے اسے کھڑا ہو کر جس طرح باقی نمازیں ادا کرتے ہیں جو امام کی اقتداء سے رہ جاتی ہیں ویسے ہی اس کو ادا کریں گے. حدیث نمبر 70 ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نقل ہے, امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور یہ عام معاملہ, اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے سوال کیا. سوال کیا تھا کہ اتوضأ من لحوم الغنم, اللہ کے پیغمبر میں نے بکری کا گوشت کھایا ہے, کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے ہم وضو کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شئت, اگر تم چاہو تو وضو کر لو. بکری کا گوشت کھایا ہے, اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہے, کھانا کھایا ہے. اگر بکری کا گوشت کھایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا میں وضو کروں دوبارہ نماز کے لیے؟ آپ نے فرمایا ان شئت, اگر تو چاہتا ہے تو وضو کر لے ورنہ ضرورت نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا, اتوضأ من اللحوم الابل, کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو تو پھر کیا میں وضو کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم, جی تم نے وضو کرنا ہے. جب اونٹ کا گوشت آپ کھا لیں تو اس وقت جو ہے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے, وضو ناقص ہو جاتا ہے, نماز کے لیے وضو جو ہے وہ کامل نہیں رہتا. کوئی بھی گوشت کھائیں, بکری کا, بھیڑ کا, گائے کا, بیل کا, بھینسے کا, جس کو ہم کٹا کہہ لیتے ہیں, کٹے کا, کسی بھی چیز کا, مرغی کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کو نماز کے لیے جو ہے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اونٹ کے گوشت سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے, اور اسی طرح جمہور کے نزدیک بھی یہی موقف ہے. امام نووی رحمہ اللہ, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, اور امام مالک رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, ان سب علماء کرام کے نزدیک جو ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے جو ہے وضو ناقص ہو جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث نمبر 71 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور مسند احمد میں حدیث رقم ہے, سنن نسائی میں, جامع ترمذی میں, یہ حدیث کی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غسل میتا فلیغتسل, جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. یہ عام معاملہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی میت کو, کسی فوت شدگان میں سے میت کو غسل دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ چلیں ہم غسل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, ہمیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں, لیکن چلیں ثواب کی نیت سے جو ہے ہم میت کو غسل دیتے ہیں. جب آپ میت کو غسل دیں گے تو اس وقت آپ پر غسل جو ہے وہ لازم ہو جائے گا, آپ نے غسل دینا ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن حملہ فلیتوضأ, جو میت کو اٹھائے اسے وضو کرنا لازم ہے. یعنی جب آپ میت کو کندھا دیتے ہیں تو عموماً یہ عام سی چیز ہے, لیکن بعض دفعہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلے جی میں میت کو کندھا دیتا ہوں, جا کر جنازہ گاہ میں وضو کر لوں گا. تو جب آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ نے میت کو کندھا نہیں دینا. میت کو کندھا دینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, اور جب آپ میت کو غسل دے لیتے ہیں تو آپ پر غسل لازم آ جاتا ہے. البتہ جو ہے چند علماء کرام کے درمیان جو اختلاف موجود ہیں. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث موقوف ہے. امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ جب آپ میت کو غسل دیں تو اس وقت جو ہے آپ میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے آپ غسل جو ہے وہ لازمی کریں. امام مالک رحمہ اللہ
امام شافعی رحمہم کے نزدیک میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل ہے وہ فرض نہیں ہوتا، البتہ مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن غسل کر لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے امام بہقی جو ہے ان کے نزدیک بھی غسل کرنا مستحب ہے، جبکہ امام دار قطنی مستدرک حاکم میں امام حاکم جو ہے میت کو غسل دینے پر غسل لازم نہیں ہوتا، لیکن اکثر علماء کرام کا موقف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، جو احادیث کی 3 کتابوں میں مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی میں حدیث نقل ہے کہ من غسل میتا فلیغتسل، اس حدیث کے الفاظ میں بھی امر کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ آپ نے جب میت کو غسل دینا ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے، اور جب میت کو کندھا دینا ہے تو آپ اس وقت جو ہے وہ باوضو ہونا چاہیے آپ کو۔ حدیث نمبر 72 ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو تحریر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھوائی تھی، اس میں یہ درج تھا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ جب انسان جو ہے وہ پاک نہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کو نہ چھوئے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جب تم پاک نہ ہو اس وقت قرآن پاک کو مت چھوؤ۔ اب اس معاملے میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے مطہرون جو ہے، طاہر جو ہے، پاکیزگی جو ہے، اس سے مراد ہے ایمان اور کفر کی پاکیزگی۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبول اسلام کا قصہ معروف ہے، تو جب وہ اپنے گھر میں پہنچے تو ان کے بہن اور بہنوئی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی وہ قرآن پاک لے کر آئی اور حضرت عمر فاروق نے پڑھا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو بہرحال جو ہے احتیاط کیجئے، جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ البتہ اگر باوضو نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس حدیث میں جو علت طاہر کا لفظ ہے وہ پاکیزگی ایمان اور اسلام کی پاکیزگی ہے۔ مومن جو ہے وہ ہمیشہ ہی پاک رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں۔ مشرک کو نجس کہا گیا ہے، مومن کو نجس نہیں کہا گیا، مومن کو پاک ہی کہا گیا ہے۔ البتہ اگر آپ پر غسل واجب ہے تو اس وقت غسل کرنے کے بعد جو ہے، یا اس کے متبادل جو احکامات ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے، اگر غسل واجب ہے تو اس وقت جو ہے آپ غسل کرنے کے بعد قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 73 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ زندگی کی ہر حالت میں تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور قرآن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہی ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا ذکر ہے ہم اسی کی خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو خود ذکر کہا ہے، اور اگلی حدیث نے اس بات کی تحقیق بیان فرما دی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حالت میں جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حدیث نمبر 74 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور آپ نے وضو نہیں کیا بلکہ ویسے ہی نماز ادا کی۔ سنگی لگوانا، حجامہ کروانا یا جوک جو ہوتی ہے وہ لگوانا، اس کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضو نہیں کیا بلکہ اپنے اسی وضو کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کیا، اور اس بات سے پتہ چل گیا کہ اگر جسم سے خون نکل جائے تو اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا۔ البتہ گندا خون، جس طرح پنسی پھوڑا نکل آتا ہے یا کسی کے جسم میں کوئی زخم آ جاتا ہے، زخم میں جراثیم پیدا ہونے کی وجہ سے پیپ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ویسے آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے تو اس سے
آپ کا وضو ناقص نہیں ہوتا. جیسے ایک صحابی رسول جو ہیں وہ رات کے وقت پہرے پر تھے, انہوں نے سوچا کہ چلو پہرا تو میں دے ہی رہا ہوں, ساتھ میں نفل ادا کرتا ہوں. تو وہ تشدد کی حالت میں بیٹھے تھے, ایک تیر آیا اور ان کے یہ ٹخنے پر لگا, خون بہتا رہا, انہوں نے نماز مکمل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ آپ نے دوبارہ وضو کرنا تھا. بہرحال علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے, عام جسم کا اگر خون تھوڑا بہت نکل جائے تو اس کے ساتھ وضو جو ہے وہ آپ کا ناقص نہیں ہوتا. البتہ گندا خون جس میں پیپ شامل ہو یا کوئی ایسا زخم ہو جس کے اندر زیادہ غلاظت موجود ہو تو پھر آپ کو اسے صاف کر کے اس کے وضو کر لینا ضروری اور لازم ہے. حدیث نمبر 75 ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند آ جائے, نیند کی وجہ سے وضو جو ہے اس کا ناقص ہو جاتا ہے. پچھلے بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی پچھلے سبق کے اندر ابتدا میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام کی گردنیں جھک جاتی ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند اتنی گہری نہ ہو کہ آپ کے جسم کے جو پٹھے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں, یعنی اتنی نیند کی شدت, ایک آپ انتظار میں بیٹھے, نیند کا جھونکا آیا آپ پھر بیدار ہو گئے, نیند کا جھونکا آتا ہے آپ بیدار ہو جاتے ہیں. ایک اتنی سخت نیند آتی ہے کہ آپ کا جسم جھکتا جاتا ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں, آپ کے جو جسم کے تسمے ہیں وہ اتنے جھک جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح پچھلے حدیث میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, کہ جب خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو جائے یا اس قدر گہری نیند کے اندر آپ چلے جائیں اس وقت آپ پر وضو لازم ہے. اگر ہلکی پھلکی بغیر ٹیک کے اگر کوئی اونگ یا نیند آ جاتی ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ ناقص نہیں ہوتا, اور علماء کرام کے اس بات پر اتفاق ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس اسی حدیث کا حصہ ہے, مرفوع حدیث ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ کر سو جاتا ہے اس کا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے. اس بات تو ہر پورے مسالک کا, پورے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے, جب آپ لیٹ کر سوتے ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے, آپ کو وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. حدیث نمبر 76 ہے, آخری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نقل ہے, فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت نماز میں تمہارے پاس شیطان آتا ہے اور تمہاری شرمگاہ میں جو ہے وہ پھونکتا ہے, جس کی وجہ سے تمہیں شک پڑ جاتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے. جو پیچھے بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ہوا خارج ہو گئی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو دوبارہ, تھوڑی سی لمبی حدیث ہے, مختصر ہی ذکر کرنا چاہوں گا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہ وہ تمہاری شرمگاہ کے نزدیک آ کر آواز نکالتا ہے جس سے آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی وسوسات ہیں, اور حکم وہی فرمایا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, کہ یہاں تک کہ بو محسوس ہو جائے یا جسم سے آواز نکلنے کا آپ کو پتہ چل جائے, تو اس وقت جو ہے آپ کا وضو ناقص ہو جائے گا. البتہ شیطان کے یہ وسوسات ہیں تاکہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ بالکل اپنی پوری توجہ کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, شیطان آتا ہے اور اس کو وسوسات میں ڈال کر اس کی نماز کو خراب کرتا ہے. اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یقیناً ساری نماز ہی خراب ہو جاتی ہے. انسان سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے, حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, یا تو اس کی بو آ جائے یا آواز آ جائے, اس وقت جا کر آپ جو ہے وہ وضو کر لیں. امام حاکم جو ہے حضرت ابو سعید سے جو ہے حدیث کو ذکر کرتے ہیں, اذا جاء احدکم الشیطان فقال ان قد احدث فلیقل کذبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اس وقت کہو کہ کذبت, اے شیطان تو جھوٹ بول رہا ہے, میری نماز کو خراب کر رہا ہے. اب یہ لفظ زبان سے نہیں ادا کرنے, اپنے دل میں, یعنی دل کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ شیطانی وسوسات ہیں, کذبت یہ جھوٹی بات ہے جبکہ میرا وضو نہیں ٹوٹا. تو اگر ایسا معاملہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے, جب آپ کو یقین ہو جائے اس وقت آپ کا وضو جو ہے ناقص ہو جاتا ہے. جب تک آپ کو یقین نہیں, ویسے وسوسات ہیں, اس وقت تک آپ کا وضو جو ہے وہ کامل اور مکمل رہے گا. نواقض وضو کا جو ہے وہ باب ختم ہو چکا ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.